اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 84 ہے، 84 نمبر آیت ہے سورۃ النساء، اور پارہ نمبر 5 ہے والمحصنات۔ آج کے اس سبق میں 3 باتوں کا ذکر ہے۔ پہلی آیت جو ہے آیت نمبر 84 میں اللہ کے راستے میں جہاد کا حکم، اس کے بعد کسی کی سفارش کرنا جائز کام کے لیے، اور اس کے بعد جب کوئی آپ کو دعا دے تو بدلے میں کیا دعا دینی ہے۔ یہ 3 باتوں کا آج ذکر ہے۔ آیت نمبر 84 میں اس بات کا ذکر ہے کہ غزوہ احد جو ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی کفار اور مسلمانوں کی آپس میں، تو وہاں پر جو کافر تھے پھر وہ وعدہ کر گئے کہ ہم دوبارہ بدر میں تم سے لڑیں گے۔ بدر میں تم نے ہمیں شکست دی تھی، اب غزوہ احد میں لڑائی ہوئی ہے، اب دوبارہ بدر میں لڑائی ہوگی اور ہم بدلہ لیں گے۔ تو جب احد کی لڑائی مکمل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بدر کے لیے نکلنا ہے، یعنی ان کفار کے نکلنے سے پہلے مسلمان نکلیں، تاکہ اس بات سے ان کے دلوں میں ایک رعب بھی پڑے گا۔ تو اس وقت چونکہ تازہ زخم تھے مسلمانوں کو غزوہ احد میں، جو کئی مسلمان شہید ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے، تازہ ان کے لوگ شہید ہوئے، زخم تھے۔ تو اسی وقت حکم آیا کہ چلنا ہے، تو بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ تو اس طرح کیا ہوا کہ 70 کے قریب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ لیے اور بدر کی طرف چلنا شروع ہوئے۔ تو وہاں جب ابو سفیان جو کفار کے ساتھ تھا، ان کو پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں، تو ان کے دلوں میں رعب پڑ گیا اور وہ نکل نہیں سکے لڑائی کے لیے۔ تو اس بات کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ، آپ جنگ کریں اللہ کی راہ میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ مسلمان کمزور پڑ رہے ہیں تو آپ ہی نکل پڑیں۔ تو اس کے بعد پھر 70 لوگ ساتھ ہو لیے تھے، تو آپ جنگ کریں اللہ کے راستے میں۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، لا تکلف، آپ کو مکلف نہیں بنایا جاتا، نہیں تکلیف دی جاتی، الا نفسک، مگر اپنے آپ کے نفس کی، یعنی آپ اپنی نفس کے ذمہ دار ہیں، آپ کو تو نکلنا ہے۔ دوسرے اگر زخمی ہیں اور اس وقت جنگ ایک ختم ہوئی ہے، دوبارہ نکلنے کے لیے ہمت نہیں ہو رہی، لیکن آپ اپنی نفس کے ذمہ دار ہیں، آپ نکلیں۔ وحرض المؤمنین، اور مومنین کو ترغیب دیں۔ جب ان کو ترغیب دی تو 70 کے قریب لوگ جو تیار ہوئے اور پھر یہ لشکر نکلا تھا۔ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، قریب ہے کہ اللہ روک دے لڑائی کو ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی جب نکلے مسلمان تو اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ خود ہی لڑائی کے لیے نہیں آئے، یعنی شکست خوردہ ہو گئے، ڈر گئے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ زیادہ سخت ہے لڑائی میں اور زیادہ سخت ہے سزا دینے میں، کہ اللہ اور اللہ والوں سے جو لڑنے آتے ہیں تو وہ سن لیں کہ اللہ لڑائی میں اور سزا دینے میں سخت ہے، اللہ کا اور اللہ کے دوستوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 84 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 85۔ آیت نمبر 85 میں اس بات کا ذکر ہے کہ اگر کوئی ایسا کمزور شخص ہے جو اپنی بات اوپر تک نہیں پہنچا سکتا حاکم تک اور وہ مستحق بھی ہے، تو کوئی مسلمان شخص اس کی مدد کے لیے، یعنی اس کی سفارش پہنچاتا ہے اوپر،
تو وہ جائز کام کے لیے سفارش ہے تو اس شخص کا بھی حصہ ہوگا اسی کے ثواب میں. اور اگر کوئی شخص برے کام کی سفارش کسی سے کرتا ہے تو وہ جس طرح برائی کر رہا ہے جو شخص، تو یہ سفارش کرنے والا بھی اس کی گناہ میں شریک ہوگا سفارش کرنے کی وجہ سے. یعنی نیکی کی سفارش کریں گے تو نیکی ملے گی، برائی کی سفارش کریں گے تو برائی ملے گی. اور اسی طریقے سے سفارش کرنے کے بعد وہ کام ضرور ہو جائے تو ثواب ملے، یہ نہیں ہے. آپ نے کسی مسلمان کی یا ویسے ہی کسی انسان کی سفارش کر دی ہے، جائز کام ہے، اس کا حق ہے، اوپر تک بات پہنچا دی ہے، اب وہ کام نہیں کر رہے تو دوسری بات ہے. آپ نے اس کی مدد کے لیے اٹھے ہیں، نکلے ہیں اور کوشش کی ہے تو آپ کو ثواب ملے گا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی برے کام میں آپ سفارش کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ گناہ میں شریک ہوں گے، چاہے وہ کام ہو یا نہ ہو. اور اسی طریقے سے سفارش کرنے کے بعد اس پر معاوضہ لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ رشوت کہلاتا ہے. سفارش ایک ثواب رکھتی ہے اور تم اس پر اگر اس پر معاوضہ لیتے ہو، جیسے کہ آج کل یہی چل رہا ہے کہ آگے بات پہنچا دینا، کام کروا دینا، پھر اس کی جو ہے کمیشن لینا، جو ہے معاوضہ لینا، یہ سارے رشوت میں آتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے میں بھی اللہ خوش ہوتا ہے. فرمایا کہ جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس کے کام کاج کو حل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی امداد میں لگے رہتے ہیں. یعنی جو کروا رہا ہے کام، کوشش کر رہا ہے کہ اس غریب کا کام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں مدد فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو سفارش ہے وہ لازم نہیں ہے کہ قبول کی جائے، بلکہ وہ سفارش ہوتی ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک آزاد کردہ باندی تھی، جیسے اس وقت غلام مرد ہوتے تھے اور باندی عورتیں ہوتی تھیں، وہ آزاد تھی. تو اس نے شوہر تھا ان کا مغیث، اس سے طلاق لے لی تھی، لیکن وہ اس کا شوہر محبت میں پریشان پھرتا تھا اور بہت ہی پریشان تھا کہ وہ ان سے نکاح کر لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو شوہر تھا مغیث، اس کی سفارش کی ان کی بیوی جو تھی بریرہ، اس سے کہ آپ جو ہے نکاح کر لیں دوبارہ، اس سے وہ پریشان ہے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا یہ حکم ہے یا آپ کی سفارش ہے، مشورہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم نہیں ہے، مشورہ ہے. تو اس نے عرض کر دیا کہ میں یہ سفارش قبول نہیں کر سکتی، میں اس کے ساتھ بالکل رہنے پر آمادہ نہیں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حال پہ چھوڑ دیا. یعنی حکم نہیں تھا، بالکل سفارش تھی جائز کام میں، اور اگر وہ نہیں مانتی تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو پھر وہ ان کا نکاح دوبارہ آپس میں نہیں ہوا. تو یہ ایسا سفارش ہوتی ہے، اور یہ سفارش کرنا کسی غریب کے لیے، کسی کے لیے یہ ثواب کی چیز ہوتی ہے. آیت کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، جو سفارش کرے نیک بات کی سفارش، یکن لہو ہوگا اس کے لیے، نصیب حصہ، منہا اس سے. ومن یشفع شفاعة سیئة یکن لہو کفل منہا، اور جو سفارش کرے گا بری بات کی سفارش تو ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے، یعنی برا حصہ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور ہے اللہ ہر چیز پر نگران، نگہبان، کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. کون اچھائی کی سفارش کر رہا ہے، کون برائی کی، کس کی کیا نیت ہے. آگے جو ہے دعا دینے کے بارے میں ذکر ہے. آیت نمبر 86 میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب تم کو کوئی دعا دے تو تم بدلے میں اس جیسی یا اس سے بہتر دعا دو. زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے لوگ ایک دوسرے کو کہتے تھے حیاک اللہ، اللہ تجھے زندہ رکھے. جب اسلام آیا تو پھر یہ سلام کا لفظ جاری ہوا اور فرمایا گیا کہ ایک دوسرے کو سلام کیا جاتا ہے. کس طرح؟ السلام علیکم. اس کا مکمل سلام جو ہے 3 دعاؤں کے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مکمل سلام ہے. اور یہاں جو حکم ہم قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں، جب تمہیں دعا دی جائے، کوئی دعا دے تو دعا دو اس سے اچھے الفاظ میں یا وہی لوٹا دو. جیسا کہ ایک قصہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
تو یہ دعا تھی، سلامتی کی دعا ہوتی ہے. ہم مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں کہ ایک دوسرے کو ہم دعا دے رہے ہیں، یعنی السلام علیکم، کہ تم سلامت رہو ہر قسم کے شر سے، رنج سے. یہ بڑی دعا ہے. مسلمان صرف رسمی طور السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، ان کو ترجمہ ذہن میں نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی دعا ہے. تو وہ شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یعنی اس نے کہا السلام علیکہ، صرف سلام کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بڑھا کر جواب میں ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیونکہ یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی دعا دے تو بڑھا کر اس سے اچھے الفاظ میں دو. پھر ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ. یعنی اس نے دو جملے کہے کہ آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو. تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 جملوں کا جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں. اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے تینوں جملے کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو. اب قرآن مجید کے اعتبار سے یہ تھا کہ جواب میں اس سے بہتر دعا دی جائے، لیکن چونکہ یہ سلام مکمل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکہ، کہ آپ پر بھی ہو. تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان لوگوں کو آپ نے بڑھا کر جواب دیا، دعا دی اور مجھے وہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کے یہی جملہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تینوں جملے تم نے کہہ دیے. تو جواب میں نے اتنا ہی آپ کو کہا وعلیکہ، کہ یہ تینوں جملے یعنی سلامتی، رحمت اور برکت تم پر بھی ہو. تو سلام کے جو ہے یہ 3 جملے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مسلمان جب ایک دوسرے کو سلام کریں تو یہ مفہوم ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے. جیسا کہ فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو تو تمہاری آپس میں محبت قائم ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو. یعنی ہر مسلمان کے لیے خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو، سلام کرنا ہے. آیت کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب دعا دی جائے تم کو کوئی دعا، فَحَيُّوا، تو دعا دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے زیادہ اچھے الفاظ کے ساتھ، او ردوها، یا وہی لوٹا دو، یعنی اسی کے برابر دعا دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہے ہر چیز پر خوب حساب لینے والا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود مگر سوائے اس کے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. یہ لام کو کھینچنا نہیں ہے، لام زبر لا، یا جیم زبر یج، لَيَجْمَعَنَّكُمْ. لام کا معنی ہے ضرور، ضرور جمع کرے گا تم کو، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کی طرف. لا ریب فیہ، کہ نہیں ہے کوئی شک اس میں. کس میں؟ قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ اس میں تم سب کو ضرور جمع کرے گا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بڑھ کر بات میں. جو اللہ نے بات کہی ہے تو اللہ سے بات میں بڑھ کر کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کوئی نہیں ہو سکتا. جو اللہ نے بات کی ہے وہ سچی ہے، اور سب انسانوں کو، مخلوقات کو قیامت کے دن جمع ہونا ہے. آیت نمبر 87 مکمل ہوئی، اور یہاں پارہ نمبر 5 جو ہے ہمارا نصف ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 88 سے کل پڑھیں گے. آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.